بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ہی 14 برس کی ہوئی، میری امی میرے لیے ٹوپی والا برقع لے آئی۔ کہنے لگی، بیٹی آج سے تم نے گھر بھی یہ ٹوپی والا برقع پہن کر پھرنا ہے۔ میں لاابالی سی بچی تھی، اس لیے امی سے جھگڑ پڑی کہ آپ خود تو باہر گلی میں بھی سر پر دوپٹہ لے کر جاتی ہیں، کبھی چادر یا برقع نہیں اوڑھا، تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ امی کی ایک دم سے آنکھیں بھیگ گئی۔ امی نے کہا، سمینہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے۔ میں چپ کر گئی۔ امی کے آنسو دیکھ کر برقع پہن لیا، لیکن گرمی اتنی لگی، میں نے امی سے گیلا کیا تو انہوں نے مجھے پہلا پھسلا کر برقع پہننے پر مجبور کر دیا۔ ابو رات گھر آئے تو بولے، ادھر آؤ، میں تمہارے لیے گرم گرم جلیبی لے کر آیا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو امی بولی، فرحانہ سمینہ سو گئی ہے۔ ابو بولے، جاؤ اسے اٹھا کر لاؤ، اسے جلیبی بہت پسند ہے۔ امی نے پھر بہانہ کیا کہ سمینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئی۔ ابو چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد میری امی میرے کمرے میں آئیں اور بولی، سمینہ آج کے بعد تو اپنے باپ کے سامنے نہیں آئے، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ مجھے مرنے مارنے کی باتوں سے اور ڈر لگتا تھا، اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اس لیے اب وہ جب بھی گھر آتے، امی مجھے ٹوپی والا برقع پہنا کر کمرے میں بند کر دیتی۔ میرے ننھے سے ذہن کو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی۔ ایک شب امی اور ابو کی بہت لڑائی ہو رہی تھی۔ لڑکی میں ابو بار بار میرا نام لے رہے تھے۔ میں خوف سے کانپے جا رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی بہت سختیاں دیکھی تھی۔ میرا باپ ہر وقت امی کے ساتھ لڑتا رہتا تھا۔ میں ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی تھی۔ صبح ہوتی تو امی نے کہا، سمینہ میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آؤں گی، تم خالہ کے گھر رہ لو گی نا؟ مجھے خالہ کا گھر شروع سے ہی بہت پسند تھا۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ امی مسکرا دی اور بولی، اپنا سامان پیک کر لو۔ میں نے جلدی سے اپنے 3 جوڑے بیگ میں ڈالے اور بولی، چلے امی چلتے ہیں۔ ابھی ہم باہر نکلے ہی لگے تھے کہ ابو گھر آ گئے، لیکن آج وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 مرد بھی تھے اور بولے، سمینہ کی ماں بیٹی کے سر پر لال دوپٹہ ڈال دو، میں اس کی شادی اپنے دوست سے کرنے لگا ہوں۔ ابو کے پہلو میں کھڑے ابو کے دوست جو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی، وہ تو ابو سے بھی چند برس بڑا ہی تھا۔ امی نے ابو سے کہا، فرحان اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو اپنے دوست کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ابو نے آگے بڑھ کر امی کے منہ پر تھپڑ مارا، بولی، میرے آگے زبان چلاتی ہے، کم بخت عورت، مولوی صاحب آپ نکاح پڑھوانا شروع کرے۔ ابو نے امی کو دھکا دیا اور مجھے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی، اور پھر انہوں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ میں بے تحاشا خوف زدہ تھی اور رونے لگی۔ میں بولی، کیا بات ہے امی جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی بولی، بیٹا تمہیں یاد ہے نا، تمہارا باپ ساری زندگی مجھ سے لڑتا رہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا باپ نشائی ہے، ایک نمبر کا جواری ہے، اس نے جوئے میں سارا سونا ہار دیا۔ میں نے فقط تمہارے لیے صبر کیا۔ میں نے سوچا کہ عورت ذات ہے، کل کلاں کو اس کی شادی کروں گی تو لوگوں کو کیا بتاتے پھروں گی، لڑکی کی ماں کو طلاق کیوں ہی؟ مگر اس بار حد پار ہو گئی، وہ تمہیں بھی جوئے میں ہار آیا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی ابھی شادی کی عمر نہیں ہے، لیکن تم نے کافی قد کاٹ نکال لیا تھا، اس لیے تمہیں گھر پر برقعے کا کہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ امی نے ابو پر کم عمری کی شادی اور جوئے کا پرچہ کٹوا دیا۔ ابو کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ امی نے سلائی شروع کر دی اور مجھے پڑھایا لکھایا، اور جب 10 برس بعد جیل سے واپس آئے ابو تو میں پولیس میں افسر لگ چکی تھی۔ ابو بھی انسان بن چکے تھے۔ مجھے اپنی ماں پر فخر ہے، اس نے بہتر فیصلہ لے کر 2 زندگیاں بچا لی تھی۔ اب امر میری شادی ہو چکی ہے تو میں بچے جننے والی مشین اور جواری شوہر کی مار کھانے والی عورت بن چکی ہوتی، لیکن میرے ماں کے درست فیصلے نے مجھے میرے قدموں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو
تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آنے والی مزید ویڈیو کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔